السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ اللہ رب العالمین اس سے پہلے کی آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا، بعث بعد الموت، البعث من القبور، کہ دوبارہ اخراج الموت من القبور للجزاء والحساب، کہ موتا کو دوبارہ قبر سے زندہ کرنا ان کی جزا کے لیے، ان کو حساب کے لیے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رد کیا مثالیں دے کر کے جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین جو تم کو پہلی مرتبہ میں کئی مراحل سے گزار کر کے نطفے کے شکل میں رکھ کر کے اور اسی طریقے سے مضغے کے شکل میں رکھ کر، علقے کے شکل میں رکھ کر کے اور پھر مضغے کے شکل میں رکھ کر کے پھر اس کو پراپر اور مکمل شکل و صورت عطا کر کے پھر اللہ رب العالمین تم کو دنیا کے اندر لاتا ہے۔ دنیا کے اندر تم جنین، پھر طفل، پھر نوجوان، پھر جوان، پھر مکمل پختگی، اس کے بعد بوڑھا ہوتے، اس کے بعد اللہ رب العالمین تم کو فوت دے دیتا ہے۔ یعنی یہ پورے مراحل سے اللہ رب العالمین، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، جب تم عدم میں تھے، تب اللہ رب العالمین تم کو ان مراحل سے گزار کر کے تم کو پیدا کر سکتا ہے۔ جو تم کو ایک مرتبہ پیدا کر چکا ہے، کیا اس کے لیے دوبارہ کسی چیز کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ نہیں۔ اور مثال ہی کے طور پہ سمجھ لیجئے، دنیا کے اندر کوئی چیز آپ کو نئی بنانی ہو، آپ اس کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی بھی علم نہ ہو، کوئی بھی آدمی ہو کچھ بھی بنا رہا ہو، لیکن جب وہ ایک مرتبہ اس چیز کو بنا لیتا ہے تو دوبارہ جب اس کو بنانا شروع کرتا ہے تو وہ بآسانی اس کو بنا لیتا ہے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اس کے، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے بالمقابل دوسری مرتبہ اس کو بنانا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب تخلیق ہماری کر چکا ہے پہلی مرتبہ، تو کیا جب دوبارہ اللہ رب العالمین ہم کو اٹھائے گا تو کیا ہماری تخلیق نہیں کر سکتا ہے؟ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی چیز انسان آدمی بھی مرتبہ بنا لیتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ ہماری تخلیق کر چکا ہے، اب تو دوسری مرتبہ بھی اس بنانا ہو، دوسری مرتبہ جب بنانا ہو، دوسری مرتبہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری مثال دی کہ جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، جہاں پر کوئی چیز نہ گھاس، نہ پھوس، نہ اناج، کچھ بھی نہیں اگ سکتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین اس مردہ زمین پر بارش بھیج کر کے اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور اس بارش سے وہ اہتزت وربت وانبتت، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ لہلہا اٹھتی ہے، اور اس کے اندر چاہے اناج ہو، چاہے وہ گھاس پھوس ہو، سب کیا ہوتے ہیں؟ بڑھنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد
اللہ رب العالمین اس سے تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے. تو ایک بنجر زمین جس کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو مثال دے کہتا کہ اس طریقے سے زمین مردہ ہو چکی ہے, ہم نے اس کو ایسے ہی زندہ کیا ہے. ایسے ہی گرچہ انسان کو دنیاوی موت آ چکی ہے, دوبارہ ہم اس کو زندہ کریں گے. پھر اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى, اور اے لوگو جان لو ذالک بان اللہ هو الحق, کہ اللہ رب العالمین ہی حق اور سچ پر ہے, کہ اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہی اللہ رب العالمین ہے جو موتى کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو بات کہہ رہا ہے کہ دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا, بعث بعد الموت ہوگی لوگوں کی, لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا, ان کا حساب و کتاب ہوگا, جو اللہ رب العالمین نے کہا یہ ساری چیزیں کیا ہے, حق ہے. اور اللہ رب العالمین موتى کو دوبارہ, مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور انہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ رب العالمین کیا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے, ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی چیز اس کی طاقت سے, اس کے علم سے, اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین چیزوں کو جیسے چاہے جب چاہے پیدا کر سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اے لوگو جو شک میں ہو, جو قیامت کے تعلق سے سوال کرتے ہو, يَسْأَلُونَهَا أَيَّانَ مُرْسَاهَا قل انما علمها عند ربی, کہ اے لوگو جو تم قیامت کے تعلق سے سوال کرتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی, قیامت کہاں ہے, آئے گی کہ نہیں آئے گی, اے محمد تم ہم کو قیامت سے ڈرا رہے ہو, لے آؤ قیامت. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, کہ قیامت کیا ہے, آنے والی ہے, وہ آ کر کے رہے گی, اور قیامت قائم ہوگی. لا ریب فیہا, اس کے قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بس مسئلہ یہی کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے علم کو علم غیب میں سے بنا کے رکھا ہے, کسی کوئی جانتا نہیں کہ کب قائم ہوگی. اللہ رب العالمین جب اس کا وقت آئے گا, اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کب اللہ رب العالمین ان کو حکم دے کہ وہ سور میں پھونک مارے اور قیامت قائم ہو جائے. تو وہی ہے لا ریب فیہا ای لا شک فی وقوعها, there is no doubt but it will be happen, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ قیامت کیا ہوگی, واقع ہو کر رہے گی, قیامت واقع ہو کر کے ہی رہے گی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اس کے بعد قیامت قائم ہونے کے بعد ان اللہ سبحانہ وتعالی, then our Lord order to اسرافیل علیہ السلام again, اللہ رب العالمین دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کیا کرنے کے لیے, سور میں پھونک مارنے کے لیے, سور میں پھونک مارنے کے لیے. then he will done and all person come out from their grave, اور تمام کے تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے, باہر آئیں گے, اور پھر اس کے بعد میدان محشر میں جمع ہوں گے. وہاں پر اللہ رب العالمین کیا کرے گا, حساب کتاب لے گا, ان کو ان کے عمل کا کمپنسیشن ملے گا, بدلہ ملے گا, معاوضہ ملے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. وَمِنَ النَّاسِ, اور بہت سارے لوگ کفار میں سے جو اللہ رب العالمین کے تعلق سے باطل چیز کے اندر مجادلہ کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کے تعلق سے انکار کرتے ہیں, اور قرآن کو نازل کیے جانے کے تعلق سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. یہ ساری ان کی بحث و مباحثہ کیا ہے, اور اسی طریقے سے قیامت کے قائم کیے جانے کے تعلق سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. یہ ساری بحثیں کیا ہے, یجادل فی اللہ بغیر علم, ان کی یہ بحثیں بغیر علم کے ہیں اور بغیر ہدایت کے ہیں. ولا کتاب منیر, اور نہ ہی ان کی بحثیں یہ کسی واضح اور روشن کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین کیا ہے,
ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ثنائے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موڑنے کے ہوتے ہیں. ثنائے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موڑنے کے ہوتے ہیں. عطف کہتے ہیں پہلو کو، جنب کو. ثانیہ عطفہ، یہ لوگ اس سے اپنے پہلو کو موڑنے والے ہیں، یعنی اعراض کر کے جانے والے ہیں، یعنی اس کو ماننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کسی روشن دلیل اور کتاب کے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. اور ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو بہلا رہے ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں، لوگوں کو پھسلا رہے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا رہے ہیں، کیا کہا؟ فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ان کو رسوا اور ذلیل کرے گا. اور اسی طریقے سے وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین، قیامت کے بعد اللہ رب العالمین ان کو عذاب الحریق، جہنم کی آگ میں ڈالے گا، جو وہ کی آگ کا عذاب چکھیں گے. یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، اور رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کے نزول کا انکار کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی روشن اور کتاب کے، بغیر کسی واضح دلیل کے، ان تمام چیزوں کا اور قیامت کے قائم ہونے کا، اور اسی طریقے سے اخراج الموت من قبورہم، ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ ان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دے گا، اور آخرت کے اندر ان کو عذاب. کون سا عذاب؟ جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب، جس کے اندر یہ لوگ جلیں گے، اس کا عذاب اللہ رب العالمین کو کیا کرے گا؟ چکھائے گا. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. اور اللہ رب العالمین یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین جو تم کو عذاب دے گا جہنم کا قیامت کے دن، یہ اللہ رب العالمین ظلمن و جورا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا. جو تم دنیا کے اندر اعمال کرتے تھے، لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاتے تھے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے روکتے تھے، ان تمام چیزوں کا بدلہ ذالک بما قدمت یداک. اور تم اللہ رب العالمین کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. ذالک بما قدمت یداک، یہی ساری چیزیں ہیں، یہ انہی ساری چیزوں کا بدلہ ہے جو تم نے پہلے کیا ہے، تمہاری ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یعنی ما کسبت ایدیکم، جو تم کچھ تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، ان تمام چیزوں کا بدلہ اللہ رب العالمین تمہیں دے رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ناحق طور پر کسی کو جہنم کے عذاب میں پھینکے، بلکہ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، رحیم ہے. وسعت رحمتہ کل شیء، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کر کے رکھی ہے. واللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، لوگوں کو بے جا عذاب نہیں دیتا، بلکہ جو اگر عذاب تم کو ہو رہا ہے تو یہ تمہارے عملوں کا، تمہارے کاموں کا جو تم نے پہلے کر کے بھیجے ہیں، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین تم کو دے رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. کہتے ہیں انہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈھول مل یقین ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں علی حرف، ایک کنارے پر ہو کر کے. کیسے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر ہو کر کے. یعنی اللہ رب العالمین اس کے اندر مثال دے رہا ہے کہ جس طریقے سے کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ ندی کا کنارہ ہو یا کسی اور چیز کا کنارہ ہو. جب وہ کنارے پہ کھڑے ہوگا تو کیا اس کے اندر استقرار اور دوام ہوگی؟ نہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں
جو اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے سے کھڑے کرتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے مانند ہے جو کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دین کے اندر اسلام تو لے آئے، اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرنا شروع کر دی، لیکن وہ کیا ہے، کنارے پر ہیں، ان کے ایمان کے اندر، ان کے اسلام کے اندر دوام و استقرار نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو اس دین کے اندر بھلائی چیز، ان کو مال اور تمام چیزیں ملتی ہیں، تب تو وہ خوش رہتے ہیں، کیا ہے، تب تو وہ خوش رہتے ہیں۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، اور اگر ان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش لاحق ہوئی تو کیا ہوگا، انقلب علی وجہی، فوراً وہ ایمان سے پلٹ جاتے ہیں، فوراً کیا وہ ایمان سے پلٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، انہوں نے تو اپنی دنیا بھی تباہ کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی، اور یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے، اور یہی کھلم کھلا اور واضح گھاٹا ہے کہ جس نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیا اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیا۔ تو حرف کسے کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں، کہ وہ بندہ ایسے کنارے پر ہوتا ہے جہاں اس کے دین و اسلام کے اندر دوام و استقرار نہیں ہوتا ہے، کیا، دوام اور استقرار نہیں ہوتا ہے، اور پھر اگر اس کو دین کے اندر بھلائی پہنچتی رہی، فائدہ ہوتا رہا، تب تو قائم رہے گا، لیکن جہاں اس کو فتنہ یا کچھ لاحق ہوا، فوراً وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک رکھتے ہیں، اور یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، جنہوں نے ضعف کی حالت میں اسلام کے اندر داخل کیا، یعنی ان کا ایمان مکمل طور بھی نہیں ہوا ہے، ان کی ایمان کے اندر بھی پختگی نہیں آئی ہے۔ یدعو من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسے کو پکارتے ہیں، ما لا یضرہ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے، ذالک هو الضلال البعید، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یہی کھلی ہوئی کیا ہے، گمراہی ہے، یہی کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، کہ ایسے کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ ایسے کو پکارتے ہیں جس کو پکارنے میں ان لوگوں کا صرف اور صرف نقصان ہے، کچھ بھی نفع نہیں ہے۔ لبئس المولا، کتنا برا یار یا والی ہے، اور کتنا برا ساتھی اور دوست ہے جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، جو ان کی ذرہ برابر بھی اور کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا پکارنا انہی کو نقصان پہنچائے گا۔ اور آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔